نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام برادران اسلام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چھوٹی سی زندگی دی ہے. 50 سال جئیں گے، 60 سال جئیں گے، اور اگر کسی کو اللہ نے موقع دیا تو 70 اور 80 سال جئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مختصر اور چھوٹی سی زندگی میں ہم سے کچھ چاہا ہے. اللہ کچھ ہم سے چاہتے ہیں. ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی. بے مقصد تو نہیں ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بے مقصد نہیں. ہم کماتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا مقصد ہے. ہم پڑھائی کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری غرض ہے، ہمارا مقصد ہے. ہم گھر بناتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا مقصد ہے. ہر چیز. تو آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور سب سے اچھی مخلوق بنایا اللہ نے. دنیا میں جتنی مخلوقات ہے اللہ نے بنائی، سب سے حسین، سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا، سب سے طاقتور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. ساری دنیا سے ہم کام لے رہے ہیں کہ نہیں؟ جانوروں سے ہم کام لیتے ہیں، بڑی بڑی مشینریوں سے ہم کام لیتے ہیں. تو ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ہم کو بنانے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ مختصر دنیا کی زندگی ایسی گزارے جیسی اللہ کو پسند ہے. ایسی زندگی ہم گزاریں گے جیسی ہم جیسا چاہتے ہیں، ہم ویسا جئیں گے اور رہیں گے. یہ اللہ کو پسند نہیں. ہم جیسا چاہیں گے ویسا نہیں جی سکتے. دیکھو، جیسا ہم چاہے ویسی ہماری زندگی ہو، یہ تو بے لگام زندگی ہوئی. وہ جانوروں والی زندگی. انسان کی زندگی تو اللہ کی چاہتوں کے مطابق گزرے، وہ پسندیدہ زندگی. اب اللہ نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے یہ سمجھو کہ اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوبصورت بن جائے، کامیاب بن جائے، اور ہم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بن جائے. یہ اللہ چاہتے ہیں. تو اس میں بتائیے ہمارا فائدہ ہے یا اللہ کا فائدہ ہے؟ بولیے آپ، فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہی ہے نا. فائدہ ہمارا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی ذات تو ایسی ہے کہ ہمارے سجدوں سے، ہماری عبادتوں سے اور ہماری ساری زندگی کی محنتوں سے اللہ کی شان میں کوئی بڑائی نہیں ہوتی. اللہ تو اللہ ہے. ساری دنیا والے مل کر کے اللہ کی عبادت پر آ جائے، کوئی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی ذات، اس کی شان میں کوئی زیادتی، کوئی بڑھوتری نہیں ہونے والی. ساری اس کائنات کے لوگ مل کر کے نافرمانی پہ اتر آئے. جیسے آج دنیا کی اکثریت نافرمانی کر رہی ہے. دنیا کا اکثر حصہ، جینے بسنے والے انسان، وہ کسی بھی ذات و دھرموں کے ہو، نافرمانی میں مبتلا ہے، اللہ کی نہیں مانتے.
بڑی تعداد تو ایسی ہے جو اللہ ہی کو نہیں مانتی. تو لیکن اللہ کی شان تو گھٹنے والی نہیں اس سے. اللہ کل بھی طاقتور تھے, آج بھی طاقتور ہے, وہ چیز شان والے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. کبھی اللہ کی طاقت گھٹے گی نہیں, اس کی شان کم نہیں ہوگی. اب اللہ نے جو ہم سے چاہا ہے کہ تم کامیاب بن جاؤ, وہ ہمارے فائدے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹی سی زندگی گزارنے کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی ہے, ایک ہمیشہ کی زندگی. اسے کامیاب بنانا ہے ہم کو. اسے کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے ہم سے کیا چاہا, کیا پسند کرتے اللہ ہم سے؟ ایک سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا جو ہم سے اللہ نے چاہا ہے وہ ہے نماز کا. سب سے بڑا حکم اللہ نے جو ہم سے چاہا وہ نماز کا ہے. نماز انسان کو اللہ کا محبوب بنا دینے والی عبادت ہے. نماز انسان کو اللہ سے قریب کر دینے والی عبادت ہے. اور نماز ایک ایسی پیاری اور عظیم الشان عبادت ہے کہ نماز کے راستے سے انسان اپنی دنیا کی بھی ضرورت اللہ سے منوا سکتا ہے. دنیا کی ضرورتیں پوری ہوگی, لیکن اس درجے کی ہماری نماز بنے تو, اس لیول کی بنے, اس طاقتور نماز بنے, اللہ کے دھیان والی نماز بنے, اللہ کی یادوں والی نماز بن جائے, تو پھر آخرت تو ہماری سنور جائیں گی, لیکن دنیا کے کام بھی آسانی سے اللہ اس نماز کی برکت سے پوری کریں گے, آسان بنائیں گے کاموں کو. لیکن یہ بات ابھی ہمارے دماغ میں نہیں اترنے والی. اللہ اتار دے تو اتر جائے گی, ابھی اس لیے نہیں اترے گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں محنت کرتے ہیں تو کام بنتے ہیں, دکان چلتی ہے تو روزی چلتی ہے, تو گھر چلتا ہے میرا. ہاں, دکان کھولتے ہیں تو روزی آتی ہے, محنت مزدوری کرتے ہیں تو جو ہے ہماری زندگی کے 24 گھنٹے گزرتے ہیں اور کھاتے ہیں. پھر ہم ایسا سمجھتے ہیں, ایسا ہم کو دکھائی دیتا ہے. لیکن یاد رکھو میرے بھائی, جیسی ہمیشہ جو چیز دکھائی دے ایسا کہ ویسی ہی ایسا نہیں ہے. ہم جس چیز کو ظاہر میں دیکھ رہے ہیں حقیقت میں وہ ایسا ہی ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا رہتا تھا, لاٹھی. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھ لیا, موسیٰ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اللہ کو پتا تھا, معلوم تھا. اللہ کو کیا معلوم نہیں ہے؟ ہم رات کی تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں اللہ کو پتا ہے. 24 گھنٹے کی ہماری زندگی تنہائیوں میں, گھر والوں کے ساتھ, باہر والوں کے ساتھ, ہم کیا کرتے ہیں, ہماری ساری زندگی اللہ کے سامنے. بولو کوئی چھپا ہے؟ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, جن کو پیران پیر دستگیر کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں اے انسان, جب تجھے گناہ کرنے کی آرزو ہو, خیال آئے تجھ کو, تو دنیا میں ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھتا ہو, جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ. بتائیے کوئی ایسی جگہ؟ ہم ہر وقت تو اللہ کی نگاہ میں ہیں, کیمرے میں ہیں. انک باعیننا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا تھا انک باعیننا, اے نبی آپ ہمیشہ ہماری نگرانی میں ہیں, ہماری نگاہوں کے سامنے. کون آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے, آپ کو کتنا ستا رہا ہے, آپ کے کاموں میں کتنی رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے, آپ کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچاتا ہے. اے نبی آپ گھبرائیے مت, ہم برابر دیکھ رہے ہیں سب کچھ. حساب و کتاب کا وقت آئے گا. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جیسا دکھتا ہے ہر چیز ویسی ہی ہو, ایسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. اللہ نے کہا کیا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں؟ کہا کہ یہ عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. اتوکل علیہا, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واحث بہا علی غنمی, اور اپنی بکریوں کے لیے جنگل میں جاتا ہوں اور پتے جھڑا لیتا ہوں, ان کی خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے.
وَلِيَ مَعَارِبُ اُخْرَى، حضرت موسیٰ نے اللہ سے بات کرتے ہوئے فرمایا اس میں اور بھی میرے کام ہیں، اور بھی میں اس کے ذریعے کام لیتا رہتا ہوں. تو لاٹھی تھی، ابھی تو لاٹھی ہی ہے. لیکن جب جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ٹائم آیا تھا نا، یہ کچھ یاد ہوگا آپ کو، جادوگروں سے مقابلے کا ٹائم آ گیا تھا. فرعون نے جادوگر پورے ملک کے بلا لیے اور مقابلہ ہو رہا ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے. اب اچھا جادوگروں کا راؤنڈ پہلا تھا، فرسٹ راؤنڈ ان کا تھا. انہوں نے اپنی لاٹھیاں، انہوں نے اپنی رسیاں سب ڈال دی میدان میں، وہ سب اژدہا بن گئی، سانپ بن گئے بڑے بڑے. تھوڑا سا ڈر بھی لگا. اب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہا القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی. قرآن کریم میں سب بات موجود ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب تم یہ اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈال دو. ابھی تک تو لاٹھی ہی ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو وقت کے پیغمبر ہے ابھی تک اسے لاٹھی ہی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ لاٹھی دکھ رہی ہے نا. ہم لوگوں کو جتنا دکھتا ہے اتنا ہی سمجھتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ اتنا ہی دماغ بھی تو اللہ نے دیا ہے نا ہم کو. لیکن جب انہوں نے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ دوڑنے والا ایک سانپ بن گیا. یہ حقیقت تھی اس کی. اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر اپنی قدرت سے اور طاقت سے اس لکڑی کو اللہ نے سانپ بنا دیا، اور ایسا سانپ بنایا کہ تلقف ما صنعوا، جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تھا، جادوگری کی تھی انہوں نے، سارے جادوگروں نے مل کر کے اس موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور لاٹھی نے سانپ بن کر کے سب کو نگل لیا. اللہ کی طاقت کا مظاہرہ ہوا، نبی کی قوت اور طاقت کا جو ہے مظاہرہ ہوا، سامنے آئی اللہ کی طاقت. تو ہم جیسا دیکھتے ہیں ویسا نہیں، ہر چیز ویسی نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسباب سے پل رہے ہیں، میڈیکل جا کے گولی لے کے آتے ہیں ہم لوگ، لیکن شفا تو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں نا اس کے اندر، شفا اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. میڈیکل سے کوئی گولی لا سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن صحت نہیں حاصل کر سکتے. صحت، شفا، تندرستی، طاقت و توانائی، بیماری سے افاقے کا مل جانا، اچھا ہو جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے چل رہا ہے. تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی زندگی دی، اس چھوٹی زندگی میں ہمیں کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے سب سے اہم کام جو ذمہ داری ہمیں ڈالی ہے وہ ہے نماز کی، کہ نماز کے راستے سے پہلے مجھ سے قریب ہو جاؤ، مجھے پہچانو تو صحیح. نماز کے راستے سے بندہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے. وہ اب آپ بولے کبھی تو ہماری بات نہیں ہوئی، تو ہماری بھی نہیں ہوئی پھر. لیکن ایک ٹائم آئے گا جس بات اور گفتگو میں آواز تو سنائی نہیں دے گی، لیکن آپ کا دل اللہ کی یادوں میں ایسا لگ جائے گا. اگر واقعی ہم نے اللہ کے لیے نماز کو ویسے پڑھا جیسا کہ نبی نے پڑھ کر کے بتایا، جیسے اس کی شان ہوتی ہے، جیسے اس کے آداب ہوتے ہیں، اور ہم نے نماز کا اہتمام کیا. میرے بھائیو کیا کیا؟ نماز کا اہتمام. آج ہماری نماز کیسی ہے؟ دل چاہا تو پڑھ لی، ٹائم ملا تو پڑھے، نہیں تو نہیں پڑھے. کیا ضروری ہے؟ ایک مسئلہ تو ہمارا یہ ہے. نمبر 2، جب آئے پڑھنے کے لیے تو تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل تو کہیں لگا ہوا ہے اور نماز میں 4 رکعت پوری ہو گئی. ہماری نماز تو ایسی ہے نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا. نہ جانے کو کسی کا دل دماغ جو ہے کرانہ میں ہے، تو کسی کا دل دماغ اپنی بزنس میں ہے، اور نہ جانے کس نے کس سے دل لگا لیا ہے. آج تو مسئلہ یہی ہے بہت بڑا، جو دل اللہ نے اپنے لیے دیا تھا ہم نے کسی اور کو دے دیا ہو. ہمارا نوجوان تو نہ جانے اپنے دل کو تو نوجوان نے قابو میں رکھا ہی نہیں ہے بالکل. اتنے خیالات، اتنی الجھنیں دماغوں میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے آ جائیے، باقی لوگ سائٹ والے ادھر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے
24 گھنٹے دیے زندگی کے. روزانہ کتنا ٹائم ملتا ہے اپنے کو؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے میں سے ایک وقت نماز کا کتنا وقت لگتا ہے ہم کو؟ ایک وقت نماز کے لیے 10 منٹ. بس زیادہ ہوا تو فرض نماز کے لیے آپ 10 منٹ ہے آپ کے لیے. 5 نمازوں کے لیے کتنا ٹائم لگے گا اپنے کو؟ 50 منٹ. ٹھیک ہے، یعنی تقریباً 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ نماز کا ہوا 24 گھنٹے میں سے 23 ہو گئے. 23 بچے اپنے پاس. 23 میں سے میرے بھائیوں ہم 8 جو ہے سو جاتے ہیں. 8 گھنٹے 8 گھنٹے سو جاتے ہیں. سونا چاہیے 8 گھنٹے. نیند لینا چاہیے بھرپور صحت کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ راتوں کو جاگنے والے بن گئے اور دن میں سونے والے بن گئے. الٹا نظام چل رہا ہے. فطرت یہ ہے میرے بھائیوں، نیچر یہ ہے، فطرت یہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا دستور یہ ہے ہماری عافیت کے لیے، ہماری زندگانی کے لیے. یہ ہے کہ رات سوئے انسان اور دن میں محنت کرے اور کام کرے. اللہ کی حلال روزی دی ہوئی کمائے اس کو. یہ طریقہ ہے، یہ دستور زندگی ہے، یہ قانون فطرت ہے. لیکن ہم نے اس کو الٹا کیا. آج ہمارے گھروں میں ایک سے پہلے کون سوتا ہے؟ جو بیچارے پابند ہے زندگی کے وہ سوتے ہیں. لیکن ایک عام فضا یہ بنی ہوئی ہے بلا وجہ جاگنے کی. گھروں میں بلا وجہ جاگنے کی بنی ہے کہ کوئی کام نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جو 1 بجے سوئے گا اور 12 بجے تک جاگتا رہے گا بلا کسی کام کے، وہ فجر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ اور جو فجر میں سویا اس نے سب کچھ کھویا. یاد رکھنا، میرے نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور پر میں، جو فجر میں سویا اس لیے کہ صبح کا جو ٹائم ہے نا فجر کا، یہ تو ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. رات بھر اللہ نے موت کی آگوش میں پہنچا دیا تھا، نیند کی شکل میں موت کی آگوش میں چلے گئے تھے ہم لوگ. اللہ نہیں اٹھاتا تو کیا کر لیتے؟ روزانہ نئی زندگی دیتے ہیں میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ روزانہ نئی زندگی دیتے. چاہے رات کتنے ہی گناہ کر کے سو جاؤ، لیکن میرا اللہ مجھے اور آپ کو نئی زندگی صبح 9 میں عطا کرتا ہے. نئی صبح کا آغاز ہوتا ہے اور نئی زندگی ملتی کہ نہیں ملتی؟ بولو. میں آپ کو بتاؤں، حیات الحیوان ایک کتاب ہے جو جانوروں کے سلسلے میں لکھی گئی ہے. اس کے رائٹر، اس کے مصنف، اس کے لکھنے والوں نے یہ بات اس کتاب میں لکھی کہ انسانوں اور جناتوں کے علاوہ اللہ کا یہ دستور ہے، ضابطہ ہے اور قانون ہے کہ اگر کسی دن درندہ یعنی شیر، چیتا، بھالو، یہ درندے جنگل میں صبح نہ اٹھے، کسی دن اگر پرندہ ہوا میں فضا میں اڑنے والے اگر صبح میں نہ اٹھے، کسی دن دریا کی مچھلی تیرنے والی اگر صبح سویرے بیدار نہ ہو اور نہ جاگے اور اللہ کو یاد نہ کرے، تو ان درندوں، ان پرندوں اور ان جو ہے جانوروں کے لیے اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس دن وہ صبح سوتے رہے وہ دن ان کی زندگی کا آخری ہوتا ہے. اللہ انہیں ختم کر دیتے ہیں. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان نامی کتاب میں یہ بات لکھی. وہ دن ان کی زندگی کا آخری ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیو، اللہ کی رحمت ہے یہ ہمارے ساتھ، یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے. آپ کی مہربانیاں ہیں ہم پر، اللہ کی اور نبی کی، کہ ہم روزانہ سوتے ہیں فجر میں، لیکن اللہ نے کسی دن ہماری زندگی کو ہم سے چھینا نہیں. جب لیں گے تب تو لیں گے، جو مقررہ ٹائم ہے ہمارا، جو فکس ٹائم ہے ہمارا، جب تو آئے گی موت، آنے والی آ کر رہے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے کسی جانے والے کو. روکا تک لاک ڈاؤن میں کتنی ہستیاں گئی، کسی کو روکا ہم نے؟ پورا ہاسپٹل لگا ہوا ہے، پوری انرجی، پوری طاقت، پورا میڈیسن، پورا نظام ہاسپٹل کا لگا ہوا ہے. ایک انسان کی سانسوں کو جو اکھڑ رہی ہے روکنے سے، اس کو اکھڑنے سے روکنے کے لیے پورا سسٹم کام کر رہا ہے، لیکن روک سکے نہیں. روک سکے. کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہیں بچا سکا، شاگرد اپنے استاد کو نہیں بچا سکا. پوری فیملی مل کر کے اپنے فیملی ممبر کو، جو ان کا سدسیہ ہے، ان کا کہنا چاہیے بہت صحیح تھا اور بہت پیارا تھا، سب نے مل کر کے محنت بھی کی لیکن بچا نہیں سکے. ما تستاخرون ساعۃ ولا تستقدمون. قرآن کا فیصلہ ہے، ایک گھڑی آگے نہیں جا سکتے ہو، ایک گھڑی پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہو. اللہ کا ٹائم جب آ جائے گا ہمارا
اللہ کی طرف سے مقررہ ٹائم نہیں بچ سکتے. تو فجر میں سو رہے ہیں ہم لوگ, اور فجر میں تو سب کچھ ملنے کا ٹائم ہے. روزی ملنے کا ٹائم بولو فجر کا, علم کے ملنے کا ٹائم فجر کا, روزی کی برکتوں کی ملنے کا ٹائم فجر کا, زندگی میں عافیت و راحت و سکون ملنے کا ٹائم. سب کچھ اللہ کے دربار سے ہم انسانوں کے لیے, مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے میرے بھائیوں بٹ رہا ہے, تقسیم ہو رہا ہے, اور میں فجر میں سو رہا ہوں. میں اگر ابھی اس وقت آپ سے پوچھ لوں کہ آج کی فجر کس نے پڑھی ہے, تو بڑی شرمندگی ہوگی, اس لیے میں نہیں سوال کر سکتا. ہر آدمی اپنے دل پر سوچ لے کہ اللہ کے لیے اللہ نے 50 منٹ مانگے ہیں ہم سے, صرف اپنے لیے. 8 گھنٹے سونے کے ہیں ہمارے, 23 میں سے 8 چلے گئے, اور پھر 8 گھنٹے ہمارا ڈیوٹی کا, روزی کا ٹائم ہے, کمانے کا, محنت کرنے کا ٹائم ہے. 8 دنے 16 تو یہ ہو گئے. یہ تو سب ہمارے لیے. یہ سب کس کے لیے دیا ہم نے؟ اپنی ذات کے لیے, اپنے پریوار کے لیے, اپنی زندگانی کو بچانے کے لیے, ہے نا. اللہ کے لیے کہاں دیا ہم نے؟ اور اللہ کے لیے ٹائم جو طلب کیا گیا, جس کی ڈیمانڈ ہم سے ہے, وہ صرف 50 منٹ ہے نماز کی. اس میں فجر کا انتہائی سنہرا ٹائم ہے, جس کو ہم روزانہ گواتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ نئی زندگی دیتے ہم کو. چانس مل رہا ہے, یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں چانس. جینے کا اللہ موقع دیتے, پھر سے میرا بندہ میری طرف آ جائے گا, لیکن نہیں آ رہے ہیں. تو یہ بغاوت کس سے ہو رہی ہے ہماری؟ اللہ سے. اور اللہ سے بغاوت کرنے والا, اللہ سے جو ہے بھاگنے والا, کہیں بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے. وہ ایک ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یہ دنیا کی تھوڑی سی محنت اور توجہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. آج حالات کس قدر آئے ہوئے, لیکن کوئی بھی حالت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے. ہمارا نوجوان سوسائڈ کر رہا ہے. الحمدللہ ہمارے آپ کے شہر کا واقعہ نہیں ہے. ہمارے مالیگاؤں کتنی دور ہے یہاں سے؟ قریبی ہے نا آپ سے, تو رشتے داری ہے یہاں کی لوگوں کی. ہمارا نوجوان سوسائڈ کر رہا ہے مالیگاؤں, ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں. آپ کو ایک واقعہ ابھی تازہ بتاؤں میں, جو ہمارے شہر میں ہوا. فجر کی نماز پڑھا اس بندے نے, نوجوان لڑکا ہے, دینداری سے لگا ہوا بھی تھا کسی بھی درجے. فجر کی نماز اس نے پڑھا, اور اس نے جو ہے سوسائڈ کر لیا, یعنی اپنے آپ کو پھانسی لے کر کے ہلاک کر لیا. اس کے پیچھے کیا ریزن تھا, کیا وجہ تھی؟ اس نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا. وجہ یہ تھی کہ اس کے 2 بچے تھے, اور اپنا چھوٹا سا پریوار تھا اس کا, لیکن بے روزگاری, اس کے پاس روزگار نہیں ایسا کہ جس سے اپنے گھر کو وہ چلا سکے اور سنبھال سکے. سر پہ قرضہ ہو گیا, اب اس کو ادا کرنے کی فکریں ایسی سر پر بڑھی کہ اس نے عاجز ہو کر کے اپنی زندگی کو اس طرح سے ختم کر لی جو شریعت نے حرام طریقہ بتایا. نوجوان نشہ کا عادی بن گیا بالکل. ہمارے اپنے نندربار میں ہمارا نوجوان سگریٹ نوشی کا عادی بن گیا, بہت زیادہ. ہمارا چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے سگریٹ پی رہے ہیں. اس سے پہلے بھی مجھے کسی نے بتایا تھا, اس سے پہلے. یہ زندگیاں ہماری تباہی کی طرف جا رہی ہے. جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے, تب تک ہماری زندگی کی چولیں اور بنیادیں صحیح نہیں بنے گی. جب بندہ اللہ سے کو بھول کر کے زندگی گزارے گا, فَأَنْسَاهُ اللَّهُ, اللہ بھی اسے بھلا دے گا. اب جا, تجھے جہاں جانا ہے, جس کھائی میں تجھے گرنا ہے, جس گھڑے میں تجھے اپنے کو آپ ختم کرنا ہے, اللہ تعالیٰ پھر بے نیاز ہے ہماری عبادتوں سے, ہماری توجہ سے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ تو چاہ رہے کہ میری طرف آئیے. میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے, اپنے اہل خانہ کو, گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے. اور جہنم سے بچانے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے احکام پر زندگی آ جائے. اور اللہ کے احکام میں سب سے اہم چیز ہے نماز. یہ مسجد بنی آپ کے محلے میں, ماشاءاللہ.
کتنی محنتوں سے بنی نیال بھائی ہے. کم آمدنی رکھنے والے لوگ یہاں رہتے ہیں. چھوٹا چھوٹا پیسہ, چھوٹی چھوٹی رقمیں لوگوں نے ادا کی. کسی شیخ نے, کسی جو ہے باہر والوں نے آ کر اس کو بنا نہیں دیا ہے. بڑی محنتوں سے آپ نے یہ مسجد تعمیر کی. یہ اللہ کا گھر ہمیشہ آباد رہے, اس کی فکر اہلیہ نے محلہ کو کرنا پڑے گی. محلے والوں کو اس کو آباد کرنے کی فکر کرنا پڑے گی. ہم سب یہ طے کر لیں کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے, 5 وقت کی 100% نماز ہمارے محلے میں زندہ ہو جائے. کیسی 100% نماز؟ ایک نماز کا عمل ہماری زندگی میں, ہمارے محلے میں میرے بھائیوں اگر زندہ ہو گیا, زندگی کے آدھے سے زیادہ مسائل اللہ نماز کی برکت سے حل فرمائیں گے. آدھے سے زیادہ مسائل زندگی کے حل فرمائیں گے. کیونکہ جب ہم لوگ مسائل میں گھرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں تو اسباب کی طرف بھاگتے ہیں. اسباب کی طرف, اس کے پاس جاؤں, اس کو سناؤ, اس کے پاس جا کے دکھڑا سناؤ, ہے کہ نہیں. یہ میں جاب جو ہے میں جوائن کر لوں کام تو پھر میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس سے بتا دوں تو مسئلہ. لیکن جس کو بتانا ہے اس کو بتاتے ہی نہیں. کس کو بتانا ہے مسائل اپنے؟ بولیے زور سے. اللہ تعالیٰ. ارے زور سے بولو نا. اللہ کو بتانا سیکھ لو میرے بھائیوں. مسائل, اپنی الجھنیں اللہ سے شیئر کرنا سیکھ لو. اللہ تعالیٰ تو مسائل حل کرنے کے لیے نا, اللہ نے ہم کو پیدا کیے تو محبت ہے اسی لیے پیدا کیے, نہیں تو پیدا ہی نہیں کرتے. اپلیکیشن تو دیا نہیں تھا اپن نے پیدا ہونے کے لیے. بغیر درخواست کے اللہ نے دنیا دکھائی کہ نہیں, اور فجر روزانہ چھوڑ کر کے پھر نئی زندگی دیتے ہیں. زندگی چھینتے نہیں اللہ تعالیٰ. اب سوال یہ کرنا پڑے گا میرے کو, کب آئیں گے ہم اللہ کی طرف؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تو کدھر بھاگتا ہے؟ تو کس کے در پہ جاتا ہے؟ تو اپنی چھوٹی سی زندگانی کو گزارنے میں اتنا پریشان کیوں ہے؟ یہ چھوٹی سی زندگی گزارنے میں پریشان ہے کہ نہیں ہم لوگ؟ ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں میں, ہمارے عقل کنواں کی بات بتا رہا ہوں میں, لیکن وہ عقل کنواں میں رہتے نہیں ہیں, ان کا بچہ رہتا ہے, جاب پر ہے. ان کے والد صاحب ایک ماسٹر صاحب ہے, ان کے والد صاحب ریٹائر ہو گئے جناب. 60-65-70 ہزار روپے جو ان کی آن ڈیوٹی سیلری تھی منتھلی, جو ان کی پیمنٹ تھی, تنخواہ تھی, اب وہ ریٹائر ہو گئے. 1.5 مہینہ ہوا ریٹائر ہونے کو اور ان کا انتقال ہو گیا, اٹیک آ گیا. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کس طرح ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. پتا چلا بھئی اچھے تھے, کیا بات ہوئی؟ اب ظاہر سی بات ہے 65-70 ہزار روپیہ ان کی سیلری اور پیمنٹ تھی, تو اب 30-35 ہزار تو ملے گی ان کو, 50% آدھی ملے گی. لیکن اب موت کا جو سبب بنی جو چیز اٹیک آیا, اس کے پیچھے معلوم یہ ہوا کہ جب سے ریٹائر ہوئے تھے, جب سے وہ یہ سوچ ان کی چل رہی تھی کہ اب 60-65-70 ملتے تھے, اب تو آدھی ملے گی, میں گھر کیسے چلاؤں گا؟ یہ 30-35 میں میری زندگی کیسے چلے گی؟ اب کیسے چلے گی؟ یہ سوچ, یہ فکر, بار بار اسی کا تذکرہ, فکر میں اٹیک آ گیا. دنیا ہی سے چلے گئے. اب 60 بھی 65 تو پہلے چلے گی, اب 30-35 بھی چلے گی. یہ ہے اس وقت انسان اس پوزیشن میں, اس ڈپریشن میں زندگی گزار رہا ہے. یعنی اس نے ساری الجھنوں کا مرکز اس دنیا کو سمجھ لیا, ساری زندگی کا کہنا چاہیے کہ اس نے الجھنوں کا ٹھکانہ اس کائنات کو بنا لیا. جبکہ ایک ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ فکر و مند ہونے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میری قبر, میری آخرت, اس میں میرا کیا بنے گا. یہ ہے اس کی فکر کی چیز, یہ ہے اس کی آخرت کا یہ سوچنے کی چیز اس کے لیے. اسی لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ, جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, وہ ایک شعر گنگناتے رہتے تھے ہمیشہ. وہ آپ بھی گنگناتے رہنا, شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ دنیا کی الجھنیں ختم کرے. ہم نے دنیا کو سوار کر لیا سر پہ, سوار. کیا ہوگا, کیسا ہوگا. ایک مولوی صاحب کی زندگی سے سبق لینا پڑے گا اپنے کو.
बेचारा 2000 से स्टार्ट होता है। मेरी बात 2000 से स्टार्ट हुए थे। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1500 से, और 2000 से बेचारा चलता है। हम ही लोग 2000-1500 देने वाले हैं ना। कौन लोग हैं? 4000 में काम चलाते हैं मौलवी साहब का, 6000 में बेचारा जिंदगी गुजारता है। 15-15 और 18-18 साल उसकी जिंदगानी के हो जाते हैं। उसकी पेमेंट पहुंचते पहुंचते 5000 होती है। हाँ, वो भी इसी जिंदगी में, इसी जिंदगानी में जीता है वो। इस उम्मत के लिए ये बड़ा सोचने का आलमिया, सोचने का कहना चाहिए कि मकाम है, और ये बहुत बड़ा आलमिया है इस उम्मत का। बड़े दुख की बात है कि हम अहले इल्म के साथ ये सलूक, जितना सस्ता मिले उतना सस्ता इमाम लाएंगे, है ना, जितना सस्ता मिले। अब ये बिल्कुल अलग मौजू है, लेकिन ये भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इससे भी हालात आते हैं। हालात आने की बुनियाद ये भी क्या, हमारा सलूक अपने इमाम के साथ, दीन के खादिमों के साथ अगर अच्छा नहीं रहेगा, पूरा मोहल्ला परेशान रहेगा। हमारा इमाम जितनी अच्छी पोजीशन में रहेगा, हमारा मकतब में पढ़ाने वाला उस्ताद अहले आलिम दीन जितनी अच्छी पोजीशन में रहेगा, अहलियाने महल्ला को अल्लाह ताला उतनी बरकतें और उतनी आसूदगी और इतना अच्छा माहौल अता करेगी, जिंदगी देगी। ये भी बात है इसमें। तो बात क्या थी हमारी, क्या चल रही थी जो मैंने इससे पहले छोड़ा आखिर में? हाँ, तो अब ये सोच में जिंदगी खत्म हो गई कि अब ये 30 और 35 हजार में क्या होगा। ये कोई बात है भाई? खिलाने वाली जात अल्लाह ताला की, जिंदगी को चलाने वाली जात अल्लाह ताला की। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपने नौजवान दोस्तों से खास तौर पर कहूंगा, हर हफ्ता बयान होता है, होता रहेगा और होना चाहिए, लेकिन हम कुछ तो सबक लेंगे ना अपनी जिंदगी में। आज इस बैठक में और इस मजलिस में मेरे भाइयों, एक इरादा करके उठो सब कि अल्लाह के इस घर को जो हमारे महल्ले में आबाद है, तामीरों से आबाद हो गया है, लेकिन अपने सजदों से, अपनी तिलावत से, अपने मकतब से, अपनी इबादतों से अल्लाह के घर को हम 100% आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो अहद करो। एक जमात हमारे महल्ले में, एक जमात आप ऐसी बनाओ जो महल्ले में सिर्फ नमाज की तलकीन करे। जमात वाले माशाअल्लाह काम करते हैं, उमूमी काम है उनका, उमूमी दिन की मेहनत है, वो चलते रहेगी, चलना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक कमेटी हमारी ऐसी हो, एक जमात हमारी ऐसी हो जो सिर्फ अपने भाइयों के पास घर घर जाकर के सिर्फ नमाज की बात करे। नमाज का वक्त हो जाए, भाई चलो आप आवाज दे दे घर वालों को, दुकान वालों को, घर वालों को, भाई नमाज का टाइम हो गया, भाई नमाज को चलो, भाई नमाज हमारी जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यह अमल होता था। मैं आपको सनद और दलील बता रहा हूं। नबी के जमाने में यह अमल होता था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज का टाइम जमात का करीब आता था, तो जिस घर से भी गुजरते थे, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों को इत्तिला देते हुए जाते थे, अस्सला नमाज, अस्सला तो खैरुम मिनन नौम, सुबह जैसे कहा जाता है, अस्सला अस्सला नमाज के लिए आ जाओ, भाई नमाज का टाइम हो गया है। सब मेहनत तो कर रहे हैं हम लोग, बाकी ये मेहनत क्यों नहीं कर रहे? हमारा दिल क्यों नहीं दुख रहा है कि लोग बेनमाजी हैं? हमारा दिल क्यों नहीं दुखता है? मेरा बेटा बेनमाजी है, मेरी घरवाली बेनमाजी अगर है तो मेरा दिल दुखना चाहिए। लेकिन जो भी काम करेंगे मेरे भाइयों और दोस्तों, प्यार से करना, मोहब्बत से ही समझाना, तेजी से नहीं, सख्ती से नहीं, उसे हकीर समझ करके नहीं, उसको अपने से कमतर समझ के नहीं। न जाने उसकी जिंदगी में अल्लाह ने क्या खूबियां रखी है जो आप और मैं नहीं जानता हूं। अल्लाह के नजदीक वो पसंदीदा हो अपने किसी अमल की वजह से, लेकिन एक बेनमाजी अगर नजर आता है तो उसे प्यार से, मोहब्बत से हम नमाज की दावत देंगे। वे करेंगे ऐसा, अल्लाह रोजी में बरकत देगा नमाज के रास्ते से।
روزی کی برکت نماز ہی سے جڑی ہوئی ہے. یہ ہمارے معصوم بچے بیٹھے ہوئے دیکھو کتنی بڑی، یہ آنے والے ہمارا یہ فیوچر ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. انہی بچوں کے ہاتھ میں یہ محلہ ہوگا، ہم تو تم چلے جائے گی. ان بچوں کے لیے ہم کیا نقوش چھوڑیں گے؟ ان بچوں کے لیے ہم کون سی راہیں چھوڑ کر کے جائیں گے؟ ان بچوں کے لیے کون سا راستہ ہم طے کر کے جا رہے ہیں؟ میں ابھی آپ کے سامنے باہر کے ماحول کی بات کچھ بھی نہیں کیا، جو میرا خاص موضوع ہوتا ہے. کیسا ماحول چل رہا ہے پتہ ہے نا؟ ہماری مسلم بچیاں رجسٹریشن کروا کر کے غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں. عجیب بات ہے، بچی کو خوب پڑھایا جاتا ہے، کوچنگ کلاس لگوائی جاتی ہے، ڈگری کالج میں اس کو بھیجا جاتا ہے، اسے اسکوٹی دلا دی جاتی ہے، اس کو جو ہے اینڈرائڈ موبائل دلا دیا جاتا ہے، اور اس کا بھائی 10-12 سے باہر ہو جاتا ہے، اسکول سے 10ویں اور 12ویں سے کنارے لگ جاتا ہے، یا پڑھتا ہی نہیں ہے، 5ویں اور 7ویں کر کے باہر ہو گیا، اب گیریج میں لگ گیا، اب جو ہے بیچارہ پنچر بنانے لگ گیا یا اور کوئی دکانداری میں لگ گیا. اب اسے پڑھنے کی نہ اسے فکر ہے، نہ اس کے ذمہ داروں کو پڑھانے کی فکر ہے. بچی کو خوب پڑھایا جا رہا ہے اور لڑکوں کو گھر پہ بٹھایا جا رہا ہے. میں آپ کو جو ہے بتاؤں، ابھی ادھر اتر پردیش کا واقعہ ہے، کسی جگہ کا کوچنگ کلاس کا، لڑکوں کو آنے کی، مسلم لڑکوں کو آنے کی ممانعت کر دی گئی، منع کر دیا گیا، اور صرف بچیاں آئیں گی مسلم. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہماری یہ نسل کہاں چلی جائے گی، اس کی ہم سب کو فکر کرنا ہے. ہمارا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے. میں کل کنواں سے نندوبار چلا آیا، کس کے لیے؟ کھانا کھانا ہے میرے کو یہاں پر. بولو نا، آپ بولو. آپ سب، میں سب کو پہچانتا ہوں، سب میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، اس لیے آپ سے یہ فرینڈلی اور ایک دوستی کی اور محبت کے انداز میں بات کر رہا ہوں. آپ کے گھر کھانا کھانے آیا میں، اور کیا دیں گے آپ میرے کو؟ میرا پورا دن یہاں جانے والا ہے. کچھ ایسے ہمارے چاہنے والے جن کی ملاقات میری نیت میں ہوتی ہے، ان سے ملنا ہو جائے گا، ان کو دیکھنا ہو جائے گا. باقی تو کھانا تو میرے گھر پہ بھی پکتا ہے. کیا سمجھانا ہے، میں کیا دینا چاہتا ہوں آپ کو؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا. آپ میں اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا، بہت خوبیاں آپ کو دی. ہم اپنے محلے کو ٹارگیٹ بنا لے، صرف ہم دوسرے محلے تک نہ جائیں. ہم اپنی محنت کا میدان کس کو بنائیں گے؟ سب نوجوان ہاتھ اٹھا کر بولو، اپنی محنت کا میدان اپنے محلے کو بنائیں گے. بولو. ہر برائی کو اپنے محلے سے نکالنے کی محبت سے، پریم سے، حکمت سے کوشش کریں گے. اور پہلی محنت تو یہ ہے کہ ہمارا نوجوان، ہمارا ادھیڑ عمر والا، دونوں، بوڑھے لوگ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آت نہیں ہے، جائیں گے تو کہاں؟ مجبوراً آنا پڑے گا اللہ کے گھر پہ. لیکن ہمارے نوجوان کو اور ہمارے طاقت قوت والے لوگوں کو ایک ماحول بنا دو اپنے محلے میں نماز کا، مسجد آباد رہے. یہ بچے دیکھیں گے ہمارے ابا نماز پڑھتے ہیں، ہمارے چچا نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے ابو نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پھپھا نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ نسل ہماری سیکھیں گی ہم سے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے مسجد، ہمیں نماز پڑھنا ہے. اور بس آخری بات ہے، ہم گالی گلوچ دینا چھوڑ دیں. ہمارا ماحول بہت گالی گلوچ کا ہو گیا ہے. یہ سب جگہ کی کامن بات ہے، بہت ساری جگہوں کی بات ہے کہ سیکھیں گے بچے ہم سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المومن فسوق وقتالہ کفر. ایمان والے کو گالی دینا فسق ہے، فسق کا مطلب گناہ کبیرہ ہے. وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا یہ تو کفر میں پہنچا دینے والا ہے، کفر تک پہنچا دینے والی چیز. اس لیے باتیں تو بہت ساری کہنے کی، ٹائم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اپنی مسجد کو آباد کرنے کی ہم فکر کریں گے، نماز کی دعوت چلائیں گے، اور یہ ایک ٹارگیٹڈ محنت ہوگی ہماری. کیسی؟ ایک
ہمارا سامنے ایک ٹارگیٹ رہے گا کہ بھی اتنے گھرانے ماشاءاللہ اب نماز مسجد میں آنے والے بن گئے، ابھی اتنے باقی ہے، ہماری فہرست ہے، ہمارے پاس اپنے محلے کی فہرست ہو ناموں کے ساتھ، اور ہم محنت کریں گے، سمجھائیں گے، منت سماجت کریں گے دنیا کے کاموں کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہم نہ جانے کتنی منت سماجت دوسروں کی کر لیتے ہیں، اللہ کے دین کو آباد کرنے کے لیے اگر تھوڑی سی منت سماجت، تھوڑا سا ہم جھک جائے، اپنی شان کو اگر گھٹا لیتے ہیں یا جھک جاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، تو ہماری آخرت کو اللہ ایسا چمکائے گا کہ حشر کے میدان میں ہماری زندگی قابل رشک بن جائے گی۔ بنے گی نہیں بنے گی؟ بولو۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔